السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر دیے گئے 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ بآيات الشجرة تبرج فلا. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. ان اتقیتن فرا تخضعن بالقول. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. جزاک اللہ. اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں. ولا تبرجن فرا الجاہلیت الاولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ولا تقربا هذه فرا فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. اذهب أنت وأخوك فرا ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے 4 کلمات کو پڑھتا ہے؟ صدقاتكم راعنا خطوات أصواتكم. جزاک اللہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا فرا وقولوا انظرنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا فرا الشیطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. جزاک اللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا فرا بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. جزاک اللہ. اب آخری سوال پہ چلتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا فرا فوق صوت النبی. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں. رعد برق صيب أصابع آذان. جزاک اللہ. الأقمة النور الظلمات اذهب غنم الحرث. جزاک اللہ. الرجل الطفل النهار الليل زكاة بطن. جزاک اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں ان تصویروں کو. پہلے ہے حبن. حبن حبن یعنی جو مختلف انواع ہوتے ہیں کس کے؟ اناج کے. أناج. جی. تو اناج کے مختلف انواع کے لیے لگتا ہے حبن. حبن. اس کے بعد پودوں کے لیے کیا آتا ہے؟ نباتن. 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 اس کے بعد جو باغ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے جنتن. جنتن. کہیں پر حدیقتن. حدیقتن. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ.
حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. حبا نباتا جنة حديقة. جزاک اللہ. مرفوع حب نبات جنت حدیقت، منصوب بھی پڑے گا حبن نباتن جنتن حدیقتن، اور پھر مجرور پڑے گا حب نبات جنت حدیقت. حب نبات جنة حديقة. حب نبات جنة حديقة. جزاک اللہ. تو آج اللہ کے کرم سے ہم فعل امر غائب و متکلم کے بارے میں جانیں گے. فعل امر کا سلسلہ جب ہم نے شروع کیا، ہم نے کہا کہ حکم تو کسے دیا جاتا ہے؟ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، مخاطب کو دیا جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اسلوب میں ہم کیسے غائب اور خود کو حکم دیتے ہیں، یعنی اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے. یعنی یہ جو امپیریٹو ورب ہوتا ہے تھرڈ اور فرسٹ پرسن میں، یہ کیسے بنتا ہے اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، ہم اسے کیسے ریکوگنائز کریں گے اور اس کا میننگ کتنا خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں گے. تو یہ تو ماضی کا آپ کے سامنے اسکیلٹن ہے جسے ہم گردان کہتے ہیں. فعلا فعلت، فعلا فعلتا، فعلو فعلنا، فعلتا فعلتی، فعلتو فعلتما، فعلتما فعلتم، فعلتن فعلنا. اور اسی کے ساتھ جو ہم نے ضمائر پڑھی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انسا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحنو. تو بالکل اسی کے پیرلل جب ہم نے مضاریہ کی گردان دیکھی، ہم نے دیکھا یفعلو تفعلو، یفعلانی تفعلانی، یفعلون یفعلن، اور مخاطب کے لیے تفعلو تفعلین، تفعلانی تفعلانی، تفعلون تفعلن. یہ جو دو نون تھے ہم نے دیکھا یہ بڑے اسٹرانگ ہیں، ان کو ہم نے نون النسوہ کہا جو کہ بدلتے نہیں ہیں. اب یہاں دیکھیں متکلم افعلو نفعلو. تو چلیے اس پر ایک چھوٹی سی مشق کر لیتے ہیں. يدخل يدخل يقرأان تقرأان يجلسون يجلسن تقرأ تقرأين تكتبان تكتبان تجلسون تجلسن أقوم. نقوم. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ کے کرم سے حال ہی میں ہم نے فعل امر کے بارے میں جانا تھا. فعل امر میں ہم نے دیکھا کہ مضاریہ کو مجزوم یعنی اخف کرنا ہے، پھر علامت مضاریہ کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے دیکھا جہاں علامت مضاریہ کو ڈراپ کرنے کے بعد اگر فعل ساکن سے شروع ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم ایک حمزۃ الوصل لگاتے ہیں جس پر کہ حرکت آئین کلمے کے مطابق ہوتی ہے. یعنی اگر زبر اور زیر ہوتی ہے تو حمزہ زیر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اور اگر آئین پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو حمزہ پیش کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد جو فعل نہیں تھا اس کا طریقہ کار ہم نے دیکھا. اس میں بھی ہمیں جو مضاریہ کی گردان کو مجزوم یا اخف کر کے لانا ہے. یعنی اخف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے 3 ٹیئرز دیکھے، یعنی 3 لیولز دیکھی. ایک تو یہ ہوتا ہے ان افعال میں جن میں صرف پریفکس لگتا ہے ان کے آخر پر ہم آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، اور جو نون اعرابی اور مخاطب کا مؤنث میں جو خاص نون ہے اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے. لیکن جو جمع مؤنث کے نون ہوتے ہیں ان کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں مضاریہ کو مجزوم کر دینا. اس کے بعد علامت مضاریہ سے پہلے ہم لا داخل کرتے ہیں جسے پھر ہم لا النہی کہتے ہیں. امر میں ہم دیکھتے ہیں ترجمہ بنتا ہے کر، اور نہیں میں مت کر. ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے یہ جو مضاریہ کی گردان ہے اس کے جو 3 موڈز ہیں وہ کیا ہے؟ مرفوع میں یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، منصوب میں یفعل تفعل افعل نفعل، اور مجزوم میں یفعل تفعل افعل نفعل. اور جو ڈیول اور پلورل میں ہم نے دیکھا مرفوع میں کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی موجود ہوتے ہیں، یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون. جبکہ منصوبی اور مجزومی سٹیٹ میں یہ نون گر جاتے ہیں، یہ پھر بنتے ہیں یفعلا تفعلا یفعلو تفعلو. بالکل اسی طریقے سے یہ جو مخاطب کا نون ہے یہ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ پھر تفعلین سے تفعلی بنتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھے 2 سیغے تو ایسے ہیں جو چاہے مضاریہ مرفوع ہو منصوب ہو یا مجزوم ہو
بدلتے نہیں. یفعلنا تفعلنا. تو آج اللہ کے کرم سے ہم الفعل الامر کریں گے غائب اور متکلم کے لیے. تو ہم نے دیکھا جو فعل امر ہوتا ہے ہم نے اس میں یہ بات کی کہ جب کسی کو حکم دیتا ہے لازم ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہو. تو ہم کہتے ہیں تمہیں یہ کرنا چاہیے، تم یہ کرو، تم یہ مت کرو، تم یہ کھاؤ، تم یہ مت کھاؤ. تو اس کے لیے ہم نے مخاطب کے سیگوں کو چنا تھا. اب آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم اسی اسلوب کو غائب اور متکلم کے لیے فٹ کریں گے. یعنی آج ہم دیکھیں گے کہ امپیریٹو ورب تھرڈ اور فرسٹ پرسن کے لیے کیسے بنایا جاتا ہے. پہلے ہم اس کا تھیم سمجھتے ہیں کہ یہ خود کو کیسے حکم دیا جائے، دور جو شخص ہے اسے کیسے حکم دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے. تو اس کے لیے پہلی بات تو نوٹ کر لینی ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس سے ہی بنے گا، یعنی یہ مضارع سے ہی بنایا جائے گا. اب اس میں جو اسلوب ہوگا، اس میں جو میننگ ہوگا، اس میں جو تھیم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یعنی جب آپ کسی غائب کو کہنا چاہتے ہیں، کوئی اسے حکم یا کسی کام کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اس بہن کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، ان دو بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں، ان دو بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں، ان سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں، ان سب بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کریں، مجھے چاہیے کہ میں ایسا کروں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں. یعنی ترغیب دینا، سجیسٹو پیرامیٹرز پہ آنا، ایک ارادہ سیٹ کرنا، وہ چاہے اپنا ہو یا غائب کے لیے ہو. تو ہم نے نوٹ کر لیا کہ یہ مضارع سے بنتا ہے. اس میں بھی حکم درخواست ہوتی ہے لیکن سجیسٹو تھیم کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں مشورہ ہوتا ہے اور یہ مشورہ بالکل امر کے پیٹرن پر ہوتا ہے. امر میں تو ہم حکم ہی دے دیتے ہیں، تم ایسا کرو، تم ایسا مت کرو، لیکن یہاں پر اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اسے چاہیے کہ یوں کرے. تو دیکھ لیجئے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فعل امر ہوتا ہے غائب و متکلم یہ کیسے بنایا جاتا ہے. یعنی جو فعل امر ہوتا ہے غائب اور متکلم کے لیے یہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے جانا کہ یہ مضارع سے ہی بنایا جاتا ہے یا مضارع میں ہی استعمال ہوتا ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہمیں مضارع کو مجزوم کر کے لانا ہوگا. یفعل سے یفعل، تفعل سے تفعل، یفعلان سے یفعلا، تفعلان سے تفعلا، یفعلون سے یفعلو، اور یفعلنا تو ایسے ہی آئے گا. افعل سے افعل اور نفعل سے نفعل. تو پہلا کام ہم نے کر دیا، ہم نے مضارع کی گردان کو مجزوم یا اخف کر دیا. اب اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد ہم نے علامت مضارع سے پہلے لام امر کا اضافہ کرنا ہے. لام امر کیا ہوتا ہے؟ اسے لام تو ہم جانتے ہی ہیں، لام ایک حرف ہے. اب چونکہ اسے حکم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے لہذا لام امر کہتے ہیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ یہ دائماً جر کے ساتھ آتا ہے. یعنی یہ پھر بنے گا لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لیفعل. اسی طرح لتفعل، لتفعلا، لیفعلن، لنفعلن. تو ہم نے دیکھا دو ہی اس کے میجر سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ مضارع کو مجزوم یا اخف کر کے لانا ہے. اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے ایک لام کو داخل کرنا ہوگا. پھر یہ کیا بنے گا؟ لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لیفعل، لتفعل، لتفعلا، لیفعلن، لنفعل. یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ جو فعل امر غائب اور متکلم کے لیے ہے اس کو ہم اسی لام سے پہچانتے ہیں. مزید ہم نے نوٹ کر لینا ہے اگر اس لام امر سے پہلے کوئی متحرک حرف آ جائے تو یہ لام ساکن ہو جاتا ہے. مثلا اس سے پہلے واو آ گیا تو یہ پھر بن جائے گا ولیفعل، ولیفعلا، ولیفعلو، ولافعل، ولتفعل، ولتفعلا، ولیفعلن، ولنفعل. اسی طرح مثلا ف آ جائے فلیفعل، فلیفعلا، فلیفعلو، فلافعل، فلتفعل، فلتفعلا، فلیفعلن، فلنفعل. یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ جو امر کا تھیم ہمیں غائب اور متکلم کے لیے جنریٹ کرنا ہے اس کے لیے بس ہم نے مضارع کو مجزوم کر کے لام امر سامنے لانا ہے. لیکن اس کے بعد کیا؟ کبھی کبھی یہ لام امر ہمیں یعنی یہ جو ل ہے یہ ساکن ملے گا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے واو آیا ہوگا، اس سے پہلے ف آیا ہوگا. مزید نوٹ کرنے کی بات یہ ہے اور ایک لام ہوتا ہے جسے ہم لام کئی کہتے ہیں، وہ بھی اسی پیٹرن پر لگتا ہے.
تھوڑی سی چینجز ہوتی ہے جو کہ ہم لام کئی جب پڑھیں گے وہاں پر سمجھیں گے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لام امر اور لام کئی میں میننگ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی جب ہم لام امر کا استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے چاہیے کہ، اور لام کئی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ، سو دیٹ. یعنی لام کئی جو ہوتا ہے وہ ریزن کے لیے آتا ہے. پیٹرن اور سٹرکچر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور کچھ ٹولز ہیں جس سے کہ ہم ان کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، جو کہ ہم لام کئی جب پڑھیں گے وہاں پر ڈسکرائب کریں گے. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے اس لام امر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت 185 میں کیا ہے؟ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. فمن، پس جو کوئی، شہیدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر، یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ وہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. اس کے بعد حکم کیا ہے؟ فمن شہید منکم الشہر، تو جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، تو اسے چاہیے. تو اصل کیا ہے؟ لیصمہ. اصل کیا ہے؟ لیصم، اسے چاہیے. فلیصمہ، پس اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. تو دو چیزیں ہم نے دیکھی. یہاں پر تو غائب کا صیغہ ہے، یعنی یا استعمال ہوا ہے جو کہ غائب کے لیے لگتا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے لام امر لگا دیا، لیکن یہ ساکن ہو گیا. کیوں بلا؟ کیونکہ اس سے پہلے فا آیا ہے. اور ترجمہ کیسے ہوا؟ اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. اب اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت کو دیکھیں، یعنی یہ اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت کا ایک حصہ ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس انہیں چاہیے کہ حکم مانے، لی میرا، انہیں میرا حکم مان لینا چاہیے. وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں مجھ پر ایمان لانا چاہیے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ صحیح راہ پر چلیں. تو یہاں پر ہم نے پھر سے دیکھا یہ اصل میں کیا ہے. پہلے آپ دیکھیں غائب کا ہے، یستجیبو. یستجیبو سے پہلے اصل میں ل آیا ہے، پھر فا کی وجہ سے یہ ساکن ہوا ہے. اور ترجمہ فلیستجیبو، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے. ولیؤمنوا، انہیں چاہیے کہ ایمان لائیں. سورۃ البقرہ کی آیت 282 میں کیا ہے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ، کاتبن یعنی جو کاتب ہے، بینکم لکھے تمہارے درمیان، بالعدل انصاف کے ساتھ. اور کاتب کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے لکھے. لکھنا کیا ہے؟ یعنی جو دین کا معاملہ ہے، ادار کا معاملہ ہے. ولا یاب کاتب، اور کاتب انکار نہ کرے. ان یکتب کما علمہ اللہ، کہ وہ لکھے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا. یعنی جسے لکھنا آتا ہو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. فلیکتب، تو اسے چاہیے کہ لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور چاہیے کہ لکھوائے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ جس پر کہ حق ہو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اس میں کچھ بھی کم نہ کر لے، یعنی اس میں کوئی کمی نہ کرے. مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، تو جس پر کہ اس کا حق ہے، یعنی پھر وہ شخص، یعنی جس پر کہ قرض ہے، سفیہن، وہ بے عقل ہو، او ضعیفن، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا اس میں استطاعت نہ ہو. کس کی استطاعت نہ ہو؟ ان یمل، کہ لکھوائے، ہوا، یعنی اسے استطاعت نہ ہو کہ وہ اسے لکھوائے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، تو جو اس کا ولی ہے اسے چاہیے کہ لکھوائے، بالعدل انصاف کے ساتھ. تو یہاں پر ہم نے دیکھا وَلْيَكْتُبْ، یعنی کاتب کو کہا گیا وَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھے. پھر سے فَلْيَكْتُبْ، اسے چاہیے کہ لکھے. وَلْيُمْلِلْ، اسے چاہیے کہ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. فَلْيُمْلِلْ، اسے چاہیے کہ لکھوائے. سورۃ النساء کی آیت 9 میں کیا ہے؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. وَلْيَخْشَ، تو یہ سنگولر ہے لیکن آگے الذین ہے. ہم نے بارہا بات کی ہے کہ جو واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے یہ پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
वलयख्शल लजीना, उन लोगों को डरना चाहिए, लव तरकू, अगर वो छोड़ें, मिन खल्फिहिम, उनके पीछे, दुर्रियतन, जुरियत, औलाद, बच्चे, दिआफन, कमजोर, खाफू अलैहिम, उन्हें उनके बारे में खौफ ज़दा होना चाहिए, उनकी फिक्र करनी चाहिए। फलयत्तकुल्लाह, उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें। फलयत्तकुल्लाह, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह से डरें। वलयकूलू कौलन सदीदा, और उन्हें चाहिए कि कहें सीधी बात। उन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरें और उन्हें चाहिए कि वो सीधी बात कहें। सूरतुल कहफ की आयत 110 में क्या है? फमन कान यरजू लिकाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। फमन काना, पस जो कोई है, यरजू लिकाअ रब्बिही, चाहता है अल्लाह की मुलाकात, लिकाअ रब्बिही, जो शख्स अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है, फलयअमल, उसे चाहिए कि वो अमल करे, अमलन सालिहा, नेक अमल, वला युशरिक, और ना शरीक ठहराए, बि इबादति रब्बिही अहदा, अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए, ना ठहराए किसी को शरीक अपने रब की इबादत में। सूरत अबस की आयत 24 में देखें, फलयंजुरिल इंसानु इला तामिह, फलयंजुर, असल में है यंजुर, फिर मिलाने के लिए मजरूर हो गया है। फलयंजुरिल इंसानु इला तामिह, पास इंसान को चाहिए, क्या चाहिए? यंजुर, इंसान को चाहिए कि वो देखे, इला तामिह, अपनी खुराक, इंसान को चाहिए कि अपनी खुराक को देखे। सूरत तारिक की आयत 5 में देखें, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, बस इंसान को चाहिए कि वो देखे, इंसान को चाहिए कि गौर करे, किस पर? मिम्मन खुलिका, से बना है मिम्मा खुलिक, यानी वो किस चीज से पैदा किया गया है। इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसे किस चीज से पैदा किया गया है। सूरतुल अलक की आयत 17 में देखें, फलयदउ नादियह, बस वो बुला ले, उसे बुला लेना चाहिए, नादियहु, अपने हमनशीनों को। और सूरत कुरैश की आयत नंबर 3 में क्या है? फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, फलयअबुदू, बस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, बस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें, रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की। अब आइए, अब हम देखते हैं कि जो लाम कई है, इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि हमें इसका थोड़ा सा आइडिया मिल जाए और हम देखें कि तर्जुमा कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले सूरत इब्राहिम की आयत 52 में देखें, हाज़ा बलागुल लिन्नास, ये कुरान लोगों के लिए पैगाम है, वलियुंज़रू बिही वलियअलमू, ताकि वो डराए, बिही, इसके जरिए, वलियअलमू, और ताकि वो जान ले। तो यहां पर हमने ताकि का तर्जुमा किया, यहां कहा वलियुंज़रू, ताकि वो इसके जरिए डराए जाएं, वलियअलमू, ताकि वो जान ले, अन्नमा हुआ इलाहुन वाहिद, कि बेशक दर हकीकत वही एक इला है, वलियज़्ज़करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़ें अक्लमंद, अक्ल वाले। सूरह तौहा की आयत 73 में क्या है? यानी ये किस्सा जो है ये उन जादूगरों का है जो ईमान लाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो वो क्या कहते हैं? इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, बेशक हमने ईमान लाया अपने रब पर, लियगफिर लना, ताकि वो बख्श दे हमारे लिए, खतायाना, हमारे खता, वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर, और उसे भी जो तूने, अकरहता, तूने हमें मजबूर करके, अलैहि, इस पर, मिनस सिहर, जादू में से। यानी वो तौबा करते हैं और कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं अपने रब पर ताकि वो हमें बख्श दे। सूरतुन नबा की आयत 15 को देखें, लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम निकालें, ताकि हम इसके जरिए से निकालें, उगाएं, बिही, इससे, हब्बन व नबाता, गला और नबातात। तो यहां पर हमने देखा तर्जुमे में ताकि का मफहूम आता है, लियुंज़रू, ताकि वो डराए जाएं, वलियअलमू, ताकि वो जान ले, वलियज़्ज़कर, ताकि नसीहत पकड़ें, लियगफिरा,
تاکہ وہ معاف کر لے، لنخرج تاکہ ہم نکالیں۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے الفعل الامر، غائب اور متکلم کے بارے میں جانا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے، پہلے مضارعہ کو مجزوم یا اخف کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک لام امر داخل کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ اس لام امر سے پہلے اگر کوئی متحرک حرف آ جائے تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اور ایک لام ہوتا ہے جسے ہم لام کئی کہتے ہیں۔ لام کئی کا ترجمہ چاہیے کے بجائے تاکہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔